بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 12ویں تاریخ کو جشن عید میلاد النبی کے نام سے ایک بہت ہی دھوم دھام سے تیوہار منائی جاتی ہے۔ اس تیوہار کی حقیقت کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا پیدائش ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا پیدائش کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر ان گنت احسانات کیے ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے نبی کی بعثت پر احسان جتلایا ہے، وہ ایسا احسان کسی نعمت پر اللہ نے نہیں جتلایا۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، پہاڑ بنائے، سورج بنایا، بہت ساری نعمت اللہ نے دی، لیکن دو چار کی طرح جن الفاظ میں اللہ نے نبی کی بعثت والی نعمت پر احسان جتلایا ہے، کسی نعمت پر نہیں احسان جتلایا۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ کہ اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا اس بات پر کہ اللہ نے انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا ان کے پاس جنہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اس طرح کی بات اللہ نے کی ہے کہ اللہ نے احسان جتلایا ہے نبی کی بعثت پر۔ تو نبی کی بعثت یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر جتنا ہم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، جتنا اللہ کا احسان مانے وہ کم ہے، جتنا اللہ کے تسبیح اور تحمید بیان کرے وہ کم ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور آگے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے نبی کے ذریعہ یہاں تک پیغام دیا کہ جب تک نبی کی محبت تمہارے رگ رگ کے اندر پیوست نہ کر جائے تم کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے محبوب بن جاؤں، یہاں تک کہ اس کے والد سے محبوب بن جاؤں، اس کی اولاد سے محبوب بن جاؤں، حالانکہ ساری چیزوں سے زیادہ میں محبوب بن جاؤں۔ یعنی جب تک بندہ ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے بعد رسول سے نہ کرے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، محبت ہونی چاہیے، جان سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، مال سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے، دھن دولت دنیا اس کی ساری پراپرٹی ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے، تب جا کر ایمان مکمل ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ الگ بات ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن ایمان مکمل ہی اس وقت ہوگا جب ہر شے سے زیادہ محبت نبی سے ہونی چاہیے اللہ کے بعد۔ لیکن اس محبت کا تقاضا ایسا نہیں ہے کہ ہم الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جائیں، بے تکی باتیں کرنے لگ جائیں۔ محبت کا طریقہ کیا ہوگا، محبت کا انداز کیا ہوگا، اور اس محبت کو پورا کرنے کا وصول کیا ہوگا، یہ بھی رہنمائی ہمیں اسلام سے لینی ہوگی۔ ورنہ ہر کوئی محبت اپنے اپنے طور پر کرے تو پھر اس کا کوئی سر اور پیر نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ہر ایک آدمی کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، ہر آدمی کی صلاحیت الگ ہوتی ہے۔ اگر اس کو آزاد کر دیا جائے تو آپ دیکھو گے کہ مسائل بڑے ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ آپ اسی جشن عید میلاد النبی کا معاملہ لے لیجئے کہ بھئی محبت کا اظہار ہے ان کے بقول، تو اپنے حساب سے وہ اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اسلامی جو تعلیم ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل پیمانے پر ہوتا ہے۔ اس تہوار کا معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کے ملک بھارت میں اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں کسی اور انداز میں منایا جاتا ہے، کہیں کسی اور انداز میں منایا جاتا ہے، اور کہیں منایا ہی نہیں جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی تعلیم کا نمونہ فجر کی 2 رکعت فرض، اس سے پہلے 2 رکعت سنت، اسلامی تعلیم انٹرنیشنل۔ امریکہ میں چلے جائیں گے تو بھی فجر کی فرض 2 ہی رکعت آپ کو ملے گی،
فجر کی سنت 2 رکعت ملے گی. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں گے آپ کو 5 وقت کی ہی نمازیں ملیں گی. کیوں؟ یہ انٹرنیشنل پیمانے پر اسلام کی تعلیم ہوتی ہے. اور جو چیز لوگ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے جیسے علاقہ بدلے گا لوگ بدلیں گے، اس میں تبدیلی ہوتی چلی جائے گی. آپ یہ تہوار جس کنڈیشن میں آج آپ دیکھتے ہیں 10-20 سال پہلے اس کی کنڈیشن کچھ اور رہی ہوگی، اس سے پہلے کچھ اور رہی ہوگی. کیوں اس کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں. یہ تو بھائی محبت کا اظہار ہے. تو جب محبت کے اظہار میں آپ اپنے طور پر منائیں گے تو شیطان گیم کھیلے گا. شیطان آپ کو گمراہی کے راستے تک پہنچا کے دم لے گا اور بدعت کے سارے کارنامے آپ سے کروائے گا. چنانچہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، تاریخ کا تو بہرحال فائنل ہی نہیں ہے، وفات تو فائنل ہے کہ آپ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول، اس میں کوئی دوسرا، سب کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، 12 تاریخ کو. لیکن پیدائش میں اختلاف ہے، کلیئر نہیں ہے. اب اللہ جانے وہ 12 وفات کا جشن ہے یا میلاد کا جشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے. چنانچہ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسا روزہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذالک یوم ولدت فی ویوم بعثت او انزل علی فی. آپ نے فرمایا یہ میرے پیدائش کا دن ہے، دن، ڈیٹ نہیں، دن، سوموار. ہفتے میں ہر ایک بار سوموار آتا ہے نا، تو آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا، آپ سے پوچھا گیا یہ روزہ کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا ہوں یا اس دن مجھے نبی بنایا گیا ہے. اور اس یعنی آپ نے ریزن جو بتایا وہ یہ کس دن میں پیدا کیا گیا ہوں یا مجھے نبی بنایا گیا. تو آپ نے یہ وجہ بتائی اور اس کا ایک طریقہ یہ کہ آپ نے روزہ رکھا. دوسری جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ غالباً آپ نے روزہ رکھ کر دنیا والوں کو بتا دیا کہ نبی کی پیدائش کا دن آپ نے روزہ رکھ کر بتا دیا کہ دنیا والوں یہ عید کا دن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عید کے دن روزہ رکھا نہیں جاتا. عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا بھائی، منع ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایام تشریق 3 دن اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ 5 دن روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ یہ تیوہار کے دن ہے، خوشی کا دن. تو آپ نے سوموار کے دن روزہ رکھ کر بتا دیا کہ بھئی یہ میرے پیدائش کا دن ہے اور اس دن عید نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. اتنی صاف تعلیم آپ نے دنیا والوں کو پیغام دیا. لیکن نہیں، جس چیز کے ساتھ تفریح جڑ جائے، ڈرامہ بازی جڑ جائے اور ایک طرح سے الول جلول والی حرکتیں جڑ جائیں اور نوجوانوں کو الگ ہی مزہ لینے کا ایک طریقہ مل جائے تو ایسے چیزوں پر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ جس چیز سے کھانے پینے کا سسٹم جڑ جائے، انکم کا سسٹم جڑ جائے، وہ آپ سمجھاتے رہو، وہ رکتا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوشی کے دن کا اظہار روزہ رکھ کر کے کیا ہے اور ہر سوموار کو آپ روزہ رکھتے تھے. دنیا والوں کو فکر نہیں، روزہ رکھو بھائی، کون منع کرتا ہے؟ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ اوریجنل تعلیم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ٹھپا مہر لگا ہوا تعلیم ہے. لیکن دنیا والوں کو فکر نہیں، دنیا والوں کو فکر نہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ نیچر ہے کہ جب ہم اپنے اوپر زیادہ لوڈ ڈال لیں گے تو اصل جو تعلیم ہوگی نا وہ دب جائے گی. اصل تعلیم کیا ہوتی ہے؟ دب جاتی ہے. آپ ایک گلاس میں دودھ بھر کے رکھ دو، بھر گیا گلاس، اب اس میں مزید نہیں آئے گا. اب اس میں پانی ڈالو تو جگہ تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ زبردستی اس میں ڈالو گے اور ڈالتے جاؤ گے تو ایک دن وہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے اس گلاس کے اندر سے دودھ کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس گلاس میں صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا. تو ایسے ہمارا معاملہ ہے
کہ اسلام کی جو اصل تعلیم ہے اس سے ہم کوسوں دور ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اسلام کے علاوہ کی تعلیم اتنا اوپر اپنے کر لیا، لاد لیا کہ اسے کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. وہ آپ پہنچ ہی نہیں پاتے. فرض نماز 5 وقت کی ہے، امت کو فکر نہیں ہے، پوچھا جائے. زکوٰۃ فکر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنے ساری چیزیں ہم نے ویسے ایجاد کر لی، اب انہیں فرصت کہاں. اور ساتھ میں یہ فضیلت جڑ گئی کہ اگر تم یہ کام کر لو تو سارا مسئلہ حل ہے. ایسے ایسے لوگ جو چلتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بھئی عشق میں اگر جھوم لو، ڈھول تاشے بھی بجا لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ مغفرت بھی ہو جائے. جب اس طرح کی تعلیمات آپ کو ملیں گے تو ایسی چیزوں پہ روک تھام نہیں کی جا سکتی ہے. چنانچہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت نے کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہی کے بارے میں ہے کہ یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے، یہ گمراہی سے بچی ہوئی جماعت ہے. اس لیے آپ کی تعلیم دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ آپ نے زور دے کر تعلیم دی کہ لوگوں میری سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا. یہ فکر یہی تھی کہ آنے والے دور میں حالات خراب ہوں گے اور ایسی ایسی چیزیں دین کے نام پر ایجاد کی جائیں گی کہ بھولے بھالے مسلمان سمجھیں گے نہیں اور دین سے دور ہوں گے اور دین کے نام پر اس کو اپنا لیں گے. اور اس کی ساری وجہ اگر آپ معلوم کریں گے تو یہ ہے کہ جہالت، تعلیم کا پتہ نہیں ہے، اسلامی تہذیب کا پتہ نہیں ہے، اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، یہ ساری چیزوں کا ہمیں مطلب ہے ہی نہیں. تو اہل سنت والجماعت کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہی کام کریں جو سنت سے ثابت ہو، جو صحابہ کی جماعت سے ثابت ہو. اور یہ بات 2-4 کی طرح کلیئر ہے کہ جو کچھ آج کیا جاتا ہے محبت کے نام پر، عشق کے نام پر، جشن کے نام پر، نہ تو نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ کی جماعت سے ثابت ہے. بھائی جو لوگ نہیں یہ سب کام کرتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے تم نے کیوں نہیں کیا تو ان کے پاس صاف دلیل ہے کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کی جماعت سے ثابت نہیں ہے. اور جو لوگ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں کیا، کوئی جواب نہیں بنے گا. کیونکہ ہمارے پاس سب سے بہترین ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت ہے. اور یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کر سکتے تھے صحابہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب اس میں خیر نہیں ہے، اس میں خیر نہیں ہے. نبی یہ جشن منا سکتے تھے، نبی یہ چراغاں کر سکتے تھے، نبی اس طرح محبت کے نام پر محفلیں منعقد کر کے اور یہ سارا کام کر سکتے تھے، صحابہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے. اور دوسری بات، اسلام ہمیشہ فطرت کی بات کرتا ہے. نبی کی پیدائش پر اگر آپ کو خوشی ہے اچھی بات ہونی بھی چاہیے، لیکن خوشی کا ایسا اظہار اگر کرنا ضروری ہے تو بھائی کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر آپ کو خوشی نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر آپ کو خوشی نہیں ہے؟ دیگر انبیاء کرام کی پیدائش پر آپ کو خوشی نہیں ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ صدیق کی پیدائش پر آپ کو خوشی نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش پر آپ کو خوشی نہیں ہے؟ تو ایسا کریں یہ 360 دن کم پڑ جائیں گے. ہمیشہ اسلام نیچر کی بات کرتا ہے، نیچر کے خلاف نہیں چلتا ہے. بھائی اگر برتھ ڈے ہی منانا ہے تو زندگی بھر ہی مناتے رہو اور زندگی میں کوئی کام آپ کو نہیں ملے گا. 365 دن یہ کم پڑ جائیں گے اور لوگوں کے وہ دن منانے کی تعداد زیادہ پڑ جائے گی. اس لیے ایسی چیزوں کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف قرآن کے اندر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو مذہب بنایا، پسند کیا، مذہب اسلام کو تمہارے لیے ہم نے پسند کیا. یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ دیکھو دین مکمل ہو چکا. جو دین نبی کے زمانے میں تھا اور صحابہ کے زمانے تھا وہ اوریجنل دین ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اور وہی دین پر چلنے والے حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ دیکھو یہ دین ہے، دین مکمل ہو گیا،
نہ اس میں کچھ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ اس میں کچھ زیادتی کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارہا کہا کرتے تھے بدعت کے تعلق سے، صحیح مسلم کی حدیث سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا، نئی چیز ایجاد کی اور ہمارے سے اس کا تعلق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ آپ نے صاف صاف باتیں کی، کیوں؟ یہ احساس تھا، اور یہ کیونکہ پچھلی جو امتیں گزری اور ان کی تاریخ سامنے تھی کہ لوگوں کے اندر گمراہیاں آئی ہیں، اور یہ پورے چانسز تھے کہ بعد میں بھی کیوں شیطان گیم کھیلتا ہے، شیطان کا وجود پہلے بھی تھا اور بعد میں رہے گا، اور شیطان گیم کھیلے گا۔ اس لیے آپ نے صاف صاف کہا دین میں نہ تو آپ گھٹا سکتے ہو نہ بڑھا سکتے ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ بھائی نئی چیز کے نام پر نہ کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے۔ اللہ کی بندو، اچھا اور برا ہونے کا معیار ہمارا ذہن نہیں ہے، ہم نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ پر چھوڑ دیا جائے کہ بھائی جو آپ کو اچھا لگے وہ کر لو اور جو برا لگے وہ چھوڑ دو، اور آپ کسی کی رہنمائی نہ لو، ایک ہی وہ چیز ہوگا جو ایک آدمی کو وہی چیز اچھا لگے گا اور دوسرے کو برا لگے گا۔ اس لیے رہنمائی کی ضرورت ہے، گائیڈ کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ اسلام کی پوری تعلیم موجود ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث ترمذی کے حوالے سے ہے جو آپ مسلسل خطبے میں سنتے رہتے ہیں کہ کل وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ خطبے میں تقریباً سنتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر برا کام، ہر یعنی معاملے میں سب سے بری چیز وہ ہے نئی چیزیں، یعنی دین میں اگر کوئی چیز نئی کی جائے، ایجاد کی جائے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ برے چیزوں میں سب سے بری چیز ہے، دین کے نام پر جو کچھ ایجاد کیا جائے۔ اور پھر فرمایا گیا ہر نئی چیز یہ بدعت ہے، اور پھر فرمایا ہر بدعت یہ گمراہی ہے، اور پھر فرمایا ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو نئی چیز بری چیزوں میں سے ہے، بدعت ہے نئی چیز، اور وہ گمراہی ہے اور وہ جہنم تک پہنچا کے رکھے گی۔ اسی لیے یہ مسلسل ہر خطبے کے اندر پڑھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اسی لیے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ کہ اب ہمارے یہاں مجبوری یہ ہے کہ عوام سمجھتی نہیں اس کا مطلب، اور عجوبہ آپ دیکھیں گے تو یہ جو کچھ ہوتا ہے نا پوری دنیا کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ موٹے موٹا اگر آپ دیکھ لیں گے تو اپنا یہ بھارت ہے، جس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، کچھ نیپال کا حصہ ہے، اور ایسے چند جگہوں پر ہے، اور باقی آپ دیکھیں گے تو اس کا وجود بھی نہیں ہے، لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا علاقہ وغیرہ ہے، ہم لوگ بچپن میں تو جانتے نہیں تھے یہ بھی کوئی تہوار ہے، جب ہم لوگ باہر نکلے تو سمجھ میں آئے یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہم الگ ہی مسلمان ہیں اور دنیا میں کچھ الگ ہی مسلمان ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ دین کی جو چیزیں ہوتی ہے وہ ہر علاقے میں ویسے رہیں گی اور ہر علاقے میں پائی جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دین کی چیز ہو اور امریکہ والے کریں اور انڈیا والے نہ کریں، سعودی والے کریں اور بحرین والے نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کا تعلق آپ دیکھیں گے دین کے نام پر نئی چیزیں ہیں، وہ بدعت ہیں، وہ گمراہی ہے اور جہنم میں جانے کا سامان۔ اور اگر آپ غور کریں گے کہ جہنم میں جانے کا سامان کیسے بنتا ہے تو آپ کارناموں پر دیکھ لو کیا نہیں ہو رہا، بے پردگی بھی ہوتی ہے، طریقے جو ہیں وہ دوستوں کو تکلیف پہنچانے کا بھی طریقہ، راستے جام کیے جاتے ہیں، شرابے بھی کیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کون کون سی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ تو آپ اگر باریک بینی سے غور کریں گے ایک سنجیدہ مسلمان تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ بھائی یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کے دو تہوار بالکل صاف شفاف، عید اور بقرعید، عید الاضحیٰ، عید الفطر، دیکھ لو کتنی سادگی کا تہوار ہے، کتنی صفائی اور ستھرائی کے تہوار ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی دشواری نہیں، کوئی راستہ جام نہیں، کوئی کچھ نہیں، طریقے سے مسلمان نکلتا ہے اللہ کی تحمید میں، تعریف میں، اور اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتا ہے، ایک راستے سے جاتا ہے، دوسرے راستے سے نکل کر اپنے گھر چلے جاتا ہے اور اللہ کی حمد اور تعریف و ثنا میں رہتا ہے۔
یہ ہے اسلامی تعلیم۔ تو ہمارے پاس جو تیوہار ہیں انٹرنیشنل پیمانے پر ہیں، کیوں؟ یہ اسلامی تیوہار ہے۔ اس عید اور بقرعید کے بارے میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ بھئی سعودی میں منایا گیا اور انڈیا والے جانتے نہیں ہیں، امریکہ میں عید الفطر منایا گیا اور دوسرے ملک والوں کو پتہ ہی نہیں کہ عید الفطر کیا ہے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ اسلامی تعلیم جو ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل پیمانے پر۔ اور اگر نیچر کی بات کریں گے تو نیچر بھی جو ہے یہ اس کے آگے ہے۔ نیچر میں ہوتا کیا؟ خوشی، بولتے خوشی کا اظہار، خوب اچھی طرح سمجھیں۔ خوشی کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، ماضی سے نہیں، گزری ہوئی چیزوں سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہے یہ وہ دن آئے جس دن میں پیدا ہوا تھا، وہ زبردستی خوشی ہے، نیچر نہیں ہے۔ نیچر یہ ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ فلاں دن میری شادی ہونے والی ہے، شادی کی تاریخ۔ مستقبل میں آپ کو خوشی ہوگی کہ یار فلاں تاریخ آنے والی ہے اور وہ تاریخ آئے گی تو میں خوش ہوں۔ نیچر مستقبل سے خوشی کا ہے، اور آپ تھوڑا خوش ہوں گے یار فلاں تاریخ تو میری شادی ہو گئی، اس میں کیا ہے؟ وہ خوشی بھی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن بار بار آپ اظہار کرو گے وہ زبردستی ہے۔ خوشی کا تعلق وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مستقبل سے ہوتا ہے، کوئی کام کرنا ہو اس پہ لگتا ہے کہ خوشی۔ اور دوسری بات اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کہ محبت کا جو تقاضا ہے وہ اطاعت ہے، محبت کا جو تقاضا وہ اطاعت ہے۔ ایک آدمی اپنے والد صاحب سے کہے میں بڑا محبت کرتا ہوں۔ کیسے کرتے ہو؟ جب آپ کی تاریخ پیدائش آتی ہے تو میں آپ کا برتھ ڈے مناتا ہوں، کیک کاٹتا ہوں، خوشیاں مناتا ہوں۔ اور وہ بندہ اپنے والد کی ایک بات بھی نہیں مانتا ہے، والد خوش ہوگا؟ کہے گا بھی کیا یہ سب ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت ہے، یہ ڈرامے بس تو ہماری تو ایک مانتے نہیں ہو، ایک سنتے نہیں ہو، ہمیشہ نافرمانی کرتے ہو، اور ہمارے پیدائش والے تاریخ پہ ڈرامہ دکھا کر کے کہنا چاہتے ہو کہ ہم اپنے والد سے بڑے محبت کرتے ہیں۔ وہی کہانی سنت کی ہو گئی ہے، نبی کی ایک نہیں سننا ہے۔ نماز، نبی کہتے ہیں نماز پڑھو، قرۃ عین فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، سننے کو تیار نہیں۔ نبی کہتے ہیں زکات نکالو، نبی کہتے ہیں تمیزدار مسلمان بن جاؤ، قوم کے لیے ماڈل اور رہنما بن جاؤ، دنیا دیکھے تو لگے کہ مسلمانی ہے، فکر نہیں ہے۔ لیکن جب نبی کی تاریخ والا دن آئے گا تو یہ ڈرامے بازی کہ ہم سے بڑھ کے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ دوسری شکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جتنا زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا اتنا ہی مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ ایک آدمی شادی کرے اور بیوی سے کہے میں تو بہت محبت کرتا ہوں، لیکن بیوی کی ایک ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا، بیوی کہے کہ ڈرامے بازی ہے۔ اگر یہ اطاعت نہیں ہے تو محبت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو محبت کا مطلب یہ اطاعت ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو، مسلمانوں، اگر آپ کو شوق ہے کہ ہم نبی سے محبت کریں اور اس محبت کا اظہار کریں، نماز پڑھو، زکات دو، سچے مسلمان بنو، ایماندار مسلمان بنو، یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ اطاعت اس میں ہے، اس سے محبت کا اظہار ہوگا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر محبت کسی نے دنیا کے اندر نبی سے کیا ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ ان سے بڑھ کے اور کوئی محبت کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا۔ صحابہ کی جماعت ہے جو دھن، من، تن، جان ہر شے نبی کے لیے قربان کر دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ لیکن یہ ڈرامے بازیاں انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے، نبی نے کہا حاضر حاضر، ان کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، زکات میں وہ ڈنڈی نہیں مارتے تھے، حرام خوریاں نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ حقیقی محب تھے، رسول کے حقیقی محبت کرنے والے تھے۔ اور تیسری یہ بات، یہ جو برتھ ڈے وغیرہ ہمارے یہاں آ گیا ہے یہ غیروں کی تہذیب ہے۔ غیروں کا کیا ہوتا ہے کہ انہیں سال بھر اپنے رہنماؤں سے کوئی مطلب نہیں۔ یعنی اگر کوئی اپنے فادر کا، اپنے والد کا برتھ ڈے مناتا ہے تو مطلب یہ کہ سال بھر ہمیں ان کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک وہ دن آئے تو تھوڑا سا ڈرامے بازی کر کے دنیا والوں کو دکھا دو کہ بھئی ہم بھی اپنے والد سے محبت کرتے ہیں۔ کرسچن لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی عیسیٰ کے برتھ ڈے مناتے، کیونکہ عیسیٰ کی تعلیم پر ہمیں عمل کرنا نہیں ہے، لیکن دعویٰ کہ عیسیٰ کے ماننے والے تو ڈرامے بازی کر کے کچھ تو دکھانا پڑے گا۔ تو وہ جب تاریخ عیسیٰ علیہ السلام آتی ہے تو اس دن تھوڑا ڈرامے بازی کر دو کہ بھی ہم تو بہت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت ماننے والے۔ یہی چیز مسلمانوں کے اندر گھس گئی، پیوست ہو گئی، ان کو عمل سے کوئی مطلب نہیں۔
اسلامی تعلیم سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک دن سال میں ڈرامے بازی کر کے دکھا دو کہ ہم سے زیادہ دنیا میں نبی سے محبت کرنے والا چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اس سے بالکل آپ بچ نہیں پائیں گے، بالکل آپ اس سے چھٹکارا نہیں پائیں گے کہ آپ دنیا میں ایک دن اس طرح حرکتیں کر کے دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ نہ آپ کو نماز سے مطلب، نہ زکوٰۃ سے مطلب، نہ سچائی سے مطلب، نہ ایمانداری سے مطلب، اور آپ شبدوں کے بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا وہ حربہ ہے جو آپ کو دھوکے میں رکھا ہے۔ اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو، قرآن پڑھو، صحیح تعلیم پڑھو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا یار اسلام تو کچھ اور ہے اور ہم مسلمان تو کچھ اور بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، ترجمہ قرآن پڑھو، حدیث کا ترجمہ پڑھو، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ محبت کا کیا مطلب ہوتا ہے اور محبت کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم۔